السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 69 لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ اور بیت رضوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی نمائندہ اہل قریش کے پاس روانہ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کی وضاحت قریش کو پیش کرے۔ آپ نے اس کام کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر معذرت چاہی کہ مکہ میں میرے قبیلے بنو عدی بن کعب کا کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے اپنی حمایت میں لے سکے گا، لہٰذا میرا جانا خطرے کا معجب ہو سکتا ہے۔ مجھ سے بہتر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ ان کے قبیلے بنو امیہ کے بہت سے با اثر اور طاقتور آدمی وہاں موجود ہیں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس تجویز کو پسند فرماتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے۔ انہیں اسلام کی دعوت دو اور مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتح کی بشارت سنا دو، اور انہیں بتا دو کہ اللہ رب العزت اپنے دین کو مکہ میں ظاہر کرنے والا ہے، اور ایمان کی وجہ سے اب چند دنوں میں انہیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا رسول اللہ کا پیغام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف بڑے۔ مکہ میں سب سے پہلے ابان بن سعید بن العاص سے ملاقات ہوئی، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فوراً اپنی حمایت میں لے کر سربراہان قریش کے پاس گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سربراہان قریش سے رسول اللہ کا پیغام سنایا۔ جب اہل قریش آپ کا پیغام سن چکے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کعبے کا طواف کرنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کیونکہ انہوں نے گوارا نہ ہوا کہ رسول اللہ سے پہلے کعبے کا طواف کریں۔ حضرت عثمان غنی کے ذریعے رسول اللہ کا پیغام سننے کے بعد اہل قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ قریش چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر کے رسول اللہ کے پیغام کا جواب دے دیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قریش نے قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے جب تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہ لے لیں، یعنی مار کا آرائی نہ کر لیں۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیت رضوان کے لیے بلایا، اور ایک درخت کے نیچے جس کی ٹہنیاں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر رسول اللہ کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھامے ہوئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات پر بیعت کر رہے تھے کہ جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے، یعنی مر جائیں گے لیکن میدان جنگ نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یا یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اور جب بیعت مکمل ہو چکی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت کا نام بیت رضوان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس کا مفہوم ہے سورہ فتح، اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ قریش مکہ نے حالات کو بھانپ لیا اور ان کے فتنے پر برداشت لوگوں نے بیت رضوان سے جان لیا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ لہٰذا قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو اپنا مختار کل بنا کر صلح کے لیے رسول اللہ کے پاس بھیجا، اور اس کو سمجھا دیا کہ صلح صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ امسال رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ
واپس مدینہ چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ کریں۔ لہٰذا سہل بن عمر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو دور سے آتا دیکھا تو فرمایا کہ معاملہ اب سہل ہو گیا ہے، یعنی آسان ہو گیا، اور شک کو بھیجنے کا یہ مقصد ہے کہ قریش صلح چاہتے۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور دونوں فریقین میں صلح کی دفعات طے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صلح نامہ لکھنے کے لیے بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دستاویز کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہیل نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے، آپ صرف باسم کا اللہم اے اللہ تیرے نام سے لکھیں۔ آپ نے کہا علی ایسے ہی لکھ دو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا۔ اس پر سہیل بن عمر نے کہا ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر جنگ کس بات کا اور آپ کو بیت اللہ کے طواف سے کیوں روکتے؟ اس لیے آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تم ایسے ہی لکھ دو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دستاویز پر محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے، اس لیے مجھے گوارا نہیں کہ میں اسے کاٹ دوں۔ اس پر آپ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ مٹا کر علی رضی اللہ عنہ سے محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ صلح کے شرائط حسب ذیل تھے۔ نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور اپنے ساتھ صرف ایک تلوار لائیں گے جو نیام کے اندر ہوگی، اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں۔ دوسرا، 10 سال تک دونوں فریقین جنگ نہ کریں۔ نمبر 3، جو محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس کا ایک جز سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی سمجھی جائے گی۔ نمبر 4، اگر قریش کا کوئی شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا تو محمد اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر محمد کے ساتھیوں میں سے کوئی بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا تو قریش واپس نہ کریں گے۔ یہ تھی صلح حدیبیہ کی شرائط جن کے مطابق بنو خزاع رسول اللہ کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان۔ اب اس صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے آ پہنچے اور مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانے کی آرزو پیش کی۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے، اسے آپ میرے ساتھ مکہ واپس کریں۔ آپ نے کہا ابھی تو دستاویز پر دستخط نہیں ہوا، تم اسے میرے لیے چھوڑ دو۔ اس پر سہیل نے کہا کہ تب میں کسی شرط کو نہیں مانتا اور صلح نہیں کرتا۔ سہیل وہیں پر ابو جندل رضی اللہ عنہ کو مارنے لگا اور مکہ کی جانب ان کا رخ کیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں، کیا میں پھر مکہ جاؤں تاکہ وہ مجھ پر ظلم کریں؟ اس پر آپ نے کہا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، ہم بدعہدی نہیں کر سکتے، ہم نے ان سے اور انہوں نے ہم سے صلح کر لی اور اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے۔ معاہدے کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جانور ذبح کرنے اور حلال ہونے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ حکم دیا لیکن کوئی نہیں حرکت میں آیا۔ اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور حالات بتائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ چپ چاپ جائیے اور اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجیے۔ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی رائے سے یہی کیا۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی سب کے سب اپنے اپنے جانور ذبح کرنے لگے اور ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ آپ نے سر منڈوانے والوں کی مغفرت کے لیے 3 بار اللہ سے دعا کی اور سر کے بال کتروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ۔ اس صلح کے شرائط سے مسلمان بہت غم اور غصے میں تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ رسول اللہ نے دب کر صلح کی۔ انہیں اس بات پر شرم آ رہی تھی کہ ہم بغیر عمرہ کے مدینہ واپس جا رہے ہیں، اور اس بات پر بھی ملال ہو رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا، تو پھر ہم کیوں دباؤ قبول کریں؟ مسلمانوں میں سب سے زیادہ غم اور غصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھا،
चुनांचे उन्होंने खिदमत नबवी में आकर अर्ज़ किया कि क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों नहीं? क्या हम लोग हक पर और वो लोग बातिल पर नहीं हैं? आपने कहा क्यों नहीं? क्या हमारे मक़तलीन जन्नत में और उनके मक़तलीन जहन्नम में नहीं हैं? आपने फरमाया क्यों नहीं? तो फिर हम क्यों अपने दीन के मामले में दबाव कबूल करें? आपने फरमाया ख़त्ताब के बेटे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता। वो मेरी मदद करेगा और हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे नहीं कहा था कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत और उसका तवाफ़ करेंगे? आपने फरमाया क्यों नहीं? लेकिन क्या मैंने ये भी कहा था कि हम इसी साल करेंगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं। आपने फरमाया तो बहरहाल तुम बैतुल्लाह तक पहुँचोगे और उसका तवाफ़ करोगे। उसके बाद भी गुस्से में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और यही सवाल किया जो आपसे कर चुके थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ठीक वही जवाब दिया जो आप दे चुके थे। सिर्फ इतना इजाफा किया कि उमर रसूलुल्लाह का दामन थामे रहो यहाँ तक कि मौत आ जाए, क्योंकि खुदा की कसम आप हक पर हैं। और उसके बाद इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की आयत नाजिल हुई और आपने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर इस आयत को पढ़कर उन्हें सुनाया। हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये फ़तह मुबीन है? आपने कहा हाँ। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुशी खुशी वापस चले गए। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी इस जुर्रत व गुस्ताखी पर बहुत परेशान हुए और ज़िंदगी भर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहे और ग़ुलाम आज़ाद करते रहे। रसूलुल्लाह जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उसके चंद दिनों के बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु नाम का एक शख्स जो कबीला सक़ीफ़ से था और कबीला सक़ीफ़ कुरैश का हलीफ था, भाग कर मदीना पहुँचा। जब कुरैश को मालूम हुआ तो उन्होंने अपना 2 आदमी रसूलुल्लाह की खिदमत में रवाना किया और ये पैगाम भेजा कि सुलह के चौथे शर्त के मुताबिक अबू बसीर को हमारे हवाले कर दिया जाए। लिहाजा जब कुरैश के दोनों आदमी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके हवाले कर दिया और अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु के मदीने में रहने के फ़ैसले के मुकाबले में अपनी सुलह को आपने तरजीह दी। लिहाजा अबू बसीर को कुरैश के दोनों आदमी लेकर मक्का चल पड़े और वो मकाम ज़ुल हलीफ़ा पहुँचकर सवारी से उतरे और खजूर खाने लगे। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक से कहा, खुदा की कसम मैं देखता हूँ कि तुम्हारी तलवार बहुत ही उम्दा है। उस शख्स ने अपनी तलवार नियाम से निकाल कर कहा, हाँ हाँ ये बहुत उम्दा है। उस पर अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ज़रा मुझे दिखाओ, मैं भी देखूं। उस शख्स ने अबू बसीर को तलवार दे दी और अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार लेते ही उसकी गर्दन उड़ा दी, जबकि दूसरा शख्स भागकर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। पीछे से अबू बसीर भी आपकी खिदमत में आ गए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपने मुझे उनके हवाले किया और अल्लाह ने मुझे उनसे निजात दी। आपने फरमाया अगर इसको कोई साथी मिल जाए तो ये आग का शोला भड़का देगा। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु आपका तेवर देखकर समझ गए कि मदीने में पनाह लेना मुमकिन नहीं और उन्हें काफिरों के हवाले किया जाएगा, इसलिए वो मदीने से निकलकर साहिल समंदर के पास अमीस नामी जंगल में आ गए और वहीं रहने लगे। बाद में अबू जंदल बिन सहल रज़ी अल्लाह अन्हु भी मक्का से भागकर अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु से आ मिले। अब ऐसा हुआ कि जो भी मुसलमान होता भागकर साहिल समंदर अमीस नामी जंगल में चला आता। धीरे धीरे यहाँ पर 70 मुसलमान आ गए। उसी रास्ते से कुरैश मक्का के तिजारती काफ़िले शाम को जाते। ये मुसलमान कुरैश के तिजारती काफ़िले को लूट लेते, जिससे कुरैश मक्का की नाक में दम आ गया और कुरैश मक्का ने अल्लाह का वास्ता देकर रसूलुल्लाह के पास ये पैगाम भेजा कि सुलह की चौथी शर्त को मनसूख किया जाए और अपने आदमियों को जो साहिल समंदर के पास अमीस नामी जंगल में हैं उन्हें मदीना बुलाया जाए। लिहाजा आपने कुरैश की दरख्वास्त को कबूल फरमाया और अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ख़त रवाना फरमाया कि तुम अपने साथियों को लेकर मदीना चले आओ। जब रसूलुल्लाह का ख़त अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचा तो उस वक्त वो बीमार थे और उनका आखिरी वक्त था। उन्होंने ख़त को आँखों से लगाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तुम सभी साथियों को लेकर मदीना चले जाना
اور رسول اللہ سے میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد ابو بصیر کا انتقال ہو گیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی امیس کے مسلمانوں کو لے کر مدینہ چلے آئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد سات کے شروع مہینے میں حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم خدمت نبوی میں آ کر مسلمان ہوئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ خط پر مہر لگانے کے بعد آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی جس پر یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا۔ نجاشی شاہ حبش نے آپ کا خط پا کر آنکھوں سے لگایا اور اسلام قبول کیا۔ آپ کے حکم کے مطابق شاہ حبش نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ روانہ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے بعد نجاشی شاہ حبش نے وفات پائی۔ آپ نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی موت کی خبر دی اور اس پر نماز غائبانہ پڑھی۔ آپ نے شاہ مصر مقوقس کو ایک خط حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے روانہ فرمایا، لیکن شاہ مصر نے اسلام قبول نہیں فرمایا۔ پھر بھی اس نے خط کو احترام سے پڑھا، اٹھا اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں ماریا اور شیری کپڑے اور سواری کے لیے خچر جس کا نام دلدل تھا روانہ کیا۔ آپ نے ماریا رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس رکھا۔ انہی کے بدن سے آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور شیری رضی اللہ عنہا کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام بھی خط بھیجا، لیکن اس نے بدتمیزی کی، لہٰذا اس کا انجام بھی خراب ہوا، کیونکہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کے کلمات بقا تھا۔ جب آپ کا خط ہر کل قیصر الروم کے پاس پہنچا تو اس نے احترام کیا، اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن رسول اللہ کی خدمت میں تحائف بھیجے، احترام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لیا اور حق جانا، لہٰذا آپ نے خطوط کے ذریعے اپنی دعوت بیشتر ملکوں کے بادشاہوں تک پہنچا دی۔ کچھ نے اسلام قبول کیا اور بہتوں نے نہیں کیا، لیکن جس نے کفر کیا اس کی بھی دل و دماغ میں اسلام اور رسول اللہ کی طرف ایک رجحان پیدا ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 69۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔